بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. یہ صورت مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا رسانی پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی. اس مقصد کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور اس پر ان کے صبر و ثبات اور انہیں ستانے والوں کے انجام بد کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ان کے حالات سن کر انہیں تسلی ہو اور یقین ہو جائے کہ جس طرح اصحاب الاخدود مارے گئے اسی طرح وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو اب مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں. آیت نمبر 1. والسماء ذات البروج. البروج برجن کی جمع ہے، اس کا اصل معنی ہے نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز. تبرجہ کا معنی بے پردہ ہونا، ظاہر ہونا ہے، اس لیے بلند محل کو برج کہتے ہیں. شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہتے ہیں، اور آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بروج کہتے ہیں. وہ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں. سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے. آیت نمبر 2. والیوم الموعود. قیامت کا دن جس کا جزا اور سزا کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. آیت نمبر 3. وشاہد ومشہود. شاہد حاضر ہونے والا، مشہود جس کے پاس حاضر ہوا جائے. لفظوں کے لحاظ سے اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کہیں حاضر ہو سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے یا جن کے پاس کوئی حاضر ہو سکتا ہے. اہل علم نے شاہدین اور مشہودین کی تفسیر کرتے ہوئے جس چیز کو زیادہ اہم یا معروف یا مناسب سمجھا اس کے ساتھ تفسیر کر دی. چنانچہ بہت سے صحابہ و تابعین نے شاہدین سے مراد یوم جمعہ اور مشہودین سے مراد یوم عرفہ لیا ہے. الفاظ کی عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ فرد ہے جو کہیں حاضر ہوتا ہے، اور حاضری کا ہر وہ موقع ہے جس میں کوئی فرد حاضر ہوتا ہے. قتل اصحاب الاخدود. مارے گئے اس خندق والے. آیت نمبر 4. قتل اصحاب الاخدود. خد یخد خدن باب ناصر ینصر سے. خد الارض وفی الارض. زمین میں لمبا گڑھا کھودنا. الاخدود لمبا گڑھا. خندق کھائی. اس کی جمع اخادید ہے، یعنی عظیم الشان برجوں والا آسمان. قیامت کا دن کسی بھی مقام پر حاضر ہونے والے لوگ اور کوئی بھی موقع جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اپنا وجود رکھتی ہیں اور یقیناً ان کے وجود میں کوئی شبہ نہیں، تو یہ بات بھی یقینی سمجھو کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر انہیں آگ سے بھرا، پھر جو اہل ایمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور مرتد نہ ہوئے، انہیں اس آگ میں پھینک کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، وہ مارے گئے، کیونکہ وہ زبردست ہستی جو ان برجوں والے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، جس نے انصاف کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اور جس کی نگاہ سے نہ کسی جگہ کوئی حاضر ہونے والا غائب ہے اور نہ حاضری کا کوئی موقع، وہ ان سنگ دل ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دے گا، اور وہ نہ اس کی نگاہ سے غائب ہو سکیں گے اور نہ عذاب سے بچ سکیں گے. نمبر 2. دنیا میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا. سند کے لحاظ سے سب سے صحیح ایک کافر بادشاہ کا وہ طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. حدیث لمبی ہے، اس کے آخر میں ہے کہ اس کافر بادشاہ کی رعایا کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس نے گلیوں کے کناروں پر گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو شخص اسلام نہ چھوڑے اسے آگ میں پھینک دو. چنانچہ اہل ایمان کو ان گڑھوں میں پھینک دیا گیا. مفصل واقعہ کے لیے دیکھیے صحیح مسلم میں باب قصۃ اصحاب الاخدود، حدیث نمبر 3005. تفسیر ابن کثیر میں مومنوں کو آگ میں جلائے جانے کے مزید واقعات بھی موجود ہیں. النار ذات الوقود. جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی. اذ هم علیہا قعود.
جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اور وہ اس پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے۔ آیت نمبر 6 اور 7 اذ ہم علیہا قعود، یعنی کنارے پر بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، انہیں جلتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس طرح کے واقعات کافر قوتوں کے زیر سایہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ مثلاً انڈیا، برما اور افریقہ وغیرہ میں مسلمانوں کو زندہ جلانے کی خبریں تواتر سے آ رہی ہیں۔ ان کا انجام بھی اصحاب الاخدود کی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ مگر ان مظلوم مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچانا دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جس کی ادائیگی میں کوتاہی اور جہاد ترک کرنے ہی کی وجہ سے کفار کو یہ جرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 8 وما نقموا منهم، ان اہل ایمان نے ان ظالموں پر یا کسی دوسرے پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی جس کا وہ بدلہ لے رہے ہوں، ان کا جرم صرف اللہ پر ایمان لا کر اس پر قائم رہنا تھا۔ آیت میں الا ان یؤمنوا فرمایا ہے جو حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، الا ان آمنوا نہیں فرمایا جو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ان کا جرم یہی نہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے بلکہ یہ تھا کہ وہ اب بھی ایمان پر قائم تھے۔ نمبر 2 باللہ العزیز الحمید، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کوئی جرم یا غلط کام نہ تھا بلکہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز و حمید ہے اور آئندہ آیت میں مذکور صفات کا مالک ہے، اور ان صفات کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ واقعات بیان کرتے ہوئے بھی وہ عقائد کی درستگی اور احکام کی وضاحت کا اہتمام جاری رکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اس کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنۃ کا معنی ہے کھرے کھوٹے کی آزمائش کے لیے سونے کو آگ میں ڈالنا، پھر یہ لفظ جلانے، ستانے، عذاب دینے اور حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ان الذین فتنوا سے مراد اصحاب الاخدود بھی ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو آگ کی خندقوں میں ڈالا، اور کفار قریش اور بعد میں آنے والے وہ تمام ظالم بھی جو انواع و اقسام کے عذاب دے دے کر اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جہنم میں کئی طرح کا عذاب ہے، سب سے سخت عذاب جلنے کا ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر فرمایا۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کو جلانے والوں کے حسب حال جلنے ہی کا عذاب ہے۔ ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ اہل ایمان کو جلانے والوں کو بھی جہنم کی سزا تب سنائی جب وہ توبہ کے بغیر مریں، کیونکہ توبہ کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے توبہ کی ترغیب بھی نکل رہی ہے۔
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 11، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایمان و عمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کے ذکر کی دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کو ستانے والے لوگ بھی ایمان لا کر صالح عمل والے بن جائیں تو ان کے لیے بھی وہ باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے حامل جن مسلمانوں کو آزمائش کی بھٹیوں میں جھونکا جا رہا ہے وہ غم نہ کریں، یہ وقت گزر جانے والا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے وہ عظیم الشان باغات تیار ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے والی چیز اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت دے گا۔ کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جو روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر جنت کا مذاق اڑاتے اور اسے بے وقت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید، بطشہ وہ پکڑ جس میں تیزی اور سختی پائی جائے۔ رب تعالیٰ کی بطش جسے وہ خود شدید بتا رہا ہے کس قدر سخت ہوگی۔ اہل ایمان کو ایذا پہنچانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، سورہ ہود آیت نمبر 102۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ إنه هو يبدئ ويعيد، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 13، انہ هو یبدئ ویعید، یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں تمہارے ظلم و ستم پر باز پرس نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، فعال لما يريد، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کے ذکر کے ساتھ ہی اس کی صفات رحمت کا تذکرہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ الودود ود یود ودن باب سمع یسمع سے فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت محبت کرنے والا، یعنی وہ بندوں کا دشمن نہیں بلکہ ان سے بہت محبت کرنے والا ہے، سزا صرف اس کو دیتا ہے جو سرکشی پر اتر آئے۔ آیت نمبر 15 اور 16، ذو العرش المجید، وہ تمہاری طرح معمولی اور عارضی اقتدار والا نہیں بلکہ اس عرش عظیم کا ہے جو زمین و آسمان اور ان کے مابین سے بھی بڑا ہے۔ نہ وہ تمہاری طرح کم ظرف ہے کہ معمولی سی قدرت ملے تو ظلم پر اتر آئے بلکہ وہ بڑی شان والا ہے، اور نہ وہ تمہاری طرح بے بس ہے کہ مجبور ہو کر اسے اپنے ارادے ترک کرنا پڑیں بلکہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ ایسے زبردست قوت والے پروردگار سے تمہیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہاں ذو العرش کے بعد المجید بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اس پر رفع ہے، یہ العرش کی صفت نہیں ورنہ یہ مجرور ہوتا۔ هل اتاك حدیث الجنود، کیا تیرے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون وثمود، جو فرعون اور سمود تھے؟ آیت نمبر 17 اور 18، هل اتاك حدیث الجنود، یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اسے دلوں میں جما دینے کے لیے سمود اور فرعون کے دو قصبے جو عرب میں زیادہ مشہور تھے وہ اہل مکہ کو یاد دلائے تاکہ وہ ان قصوں سے عبرت پکڑیں۔ احسن التفاسیر، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے۔
بل الذين كفروا في تكذيب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، والله من ورائهم محيط اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20، بل الذین کفروا فی تکذیب، حق تو یہ تھا کہ پہلے سرکشوں کا انجام دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے، مگر یہ الٹا خواہ مخواہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ جب چاہے پکڑ لے۔ بل هو قرآن مجید بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22، بل ہوا قرآن مجید، اور اگر ان کا جھٹلانا اس خیال سے ہے کہ یہ کلام الہی نہیں یا اس میں شیطان کا کچھ دخل ہے تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے، اس لوح میں سے اتارا گیا ہے جس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر انہیں شبہ ہے تو وہ بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آئیں، جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہ گیا؟ ماخوذ از احسن التفاسیر۔